اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ مکے کے کافر ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرتے اور یہ سوچتے تھے کہ جو آخری نبی آئے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا ان کا انتقال ہو جائے گا، زمانے کے گزرنے کے بعد ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ دنیا میں بے شمار لوگ آئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے، کیسے کیسے وزیر و مشیر آئے، ان کے نام مٹ گئے۔ آج ان کا تذکرہ ہے، آج لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ہونے والا نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ لوگ انتظار کرتے تھے ہمارے نبی کی موت کا، نتربص بہ ریب المنون۔ اب یہ ہماری نبی کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ قرآن نے کہی کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ نبی کا انتقال ہونا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے، یہ خدا کی خدائی کے خلاف ہے، لیکن رسول کی رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، آتے گئے، پیغام دیتے گئے، ایک زمانے تک رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات قرآن نے یہ بھی بتائی، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر پیغمبر انتقال کرنے والے ہیں تو قرآن تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا تم دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہو؟ تمہیں تو بھی موت آنے والی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر پر ایمان لاؤ، یہ بلا وجہ کی حجتیں چھوڑ دو۔ تمہاری سلامتی اس میں ہے کہ تم پیغمبر کا اقرار کرو۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں بتا دی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدُ، ہم نے آپ سے پہلے اے پیغمبر کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے۔ آپ سے پہلے نبی آئے، ولی آئے، بادشاہ آئے، عام انسان آئے، کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اے پیغمبر، اگر لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرنے والے ہیں، أَفَإِن مِتَّ، اے پیغمبر اگر آپ انتقال کرنے والے ہیں، ذرا ان سے کہیے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ انتقال کرنے والے ہیں، جو لوگ نبی کا انکار کر رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی ہے، انہیں بھی تو مرنا ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 35 میں اس حقیقت کو بتا دیا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموت، ہر جی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی عمر کا وقت گزار کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اب یہ جو پیدائش سے لے کر موت تک کا پریڈ ہے، یہ ایگزام پریڈ ہے، امتحان ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزما رہے ہیں، ہم تمہارا ایگزام لے رہے ہیں، خیر کے ذریعے بھی، شر کے ذریعے بھی، دولت کے ذریعے بھی، غربت کے ذریعے بھی، صحت دے کر بھی، بیماری دے کر بھی، نعمتیں دے کر بھی، مصیبتیں دے کر بھی۔ یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا ایگزام چل رہا ہے۔ ایگزام پیپر الگ الگ ضرور ہے، کسی کو پیسے دے کر آزما رہا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ خدا کی نعمتیں لے کر شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری، پریشانی، غربت، حالات دے کر آزما رہا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا اللہ کی ذات پر شکایت کرتا ہے۔ گویا کہ زندگی کا فلسفہ یہاں بتایا گیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آج بھی آزما رہے ہیں، کل بھی آزما رہے ہیں، صحت دے کے آزما رہے ہیں، بیماری دے کے آزما رہے ہیں، دولت دے کے آزما رہے ہیں، غربت دے کے آزما رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی آزمائش ہمیشہ نہیں ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب کو لوٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ اور یہ کافروں کا حال یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مکے کے کافر ہمارے نبی کو دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے، ٹھٹا کرتے، ہنستے، اور یہ کہتے تھے دیکھو دیکھو یہ ہمارے خداؤں کا تذکرہ کرتا۔ ہمارے نبی بتاتے تھے لوگوں کو یہ پتھر خدا نہیں بن سکتا، یہ مٹی کا تودا خدا کیسے بن سکتا ہے، یہ نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی بتوں کے بارے میں بتاتے تھے یہ خدا نہیں بن سکتا، خدا وہ بنتا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، آسمان و زمین کو چلا رہا ہے۔ لیکن مکے کے کافر ہمارے نبی کو دیکھ کے ہنستے تھے اور یہ کہتے تھے تم یہ بھی ہمیں بتاتے ہو اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، یہ آتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں ان ساری چیزوں کا جواب دے کر بتا دیا۔ جس چیز کا مذاق کر رہے ہو نا اللہ کے عذاب کا، وہ عذاب تمہیں پکڑنے والا ہے۔
اور جب پکڑے گا چاروں طرف سے پکڑے گا، تم بچنا چاہو گے نہیں بچ سکو گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر آپ کو کافر دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق کرنے لگتے ہیں، ٹھٹا کرنے لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے، تمہارے خداؤں کے بارے میں لب ہلاتا ہے؟ لیکن وہ سوچے تو صحیح، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ تو رحمان کے منکر ہیں، یہ تو خدا کا تذکرہ کرتا ہے لیکن یہ تمہارے صرف خداؤں کا تذکرہ نہیں کرتا، تمہارے خداؤں کی بھی حقیقت بتاتا ہے، اپنے اصل خدا کی بھی صفات بتاتا ہے، لیکن تم اپنی حالت پر غور کرو، تم اصلی خدا کا انکار کرنے والے ہو۔ انسان بڑا جلد باز ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر کے انکار پر، مذاق پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے اور مذاق کرتا ہے، جرأت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو آدمی دین کا مذاق کرتا ہے اسے لوگ ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈر، دین کا مذاق مت کر۔ وہ پہلے تو ڈرتا ہے، پھر ڈر اس کا ختم ہوتا ہے تو جرأت اور جسارت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کو یہاں بتایا۔ انسان یہ سوچتا ہے اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی پکڑ ٹائم پر آتی ہے، ہاں اللہ کی پکڑ آنے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، جلدی نہیں ہوتی۔ جلدی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ سوچتا ہے اللہ کی پکڑ آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو غلط فہمی ہے اللہ کی پکڑ آنے والی نہیں ہے، اس غلط فہمی کو دور کیا گیا آگے کی آیتوں میں۔ خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا، یہ انسان کی فطرت بتائی گئی کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بتایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، رزلٹ فوری چاہتا ہے۔ اللہ پکڑتا ہے نا، پکڑنا چاہیے۔ میں ادھر زنا کرتا ہوں، ادھر اللہ کا عذاب آنا چاہیے، ادھر میں پتھر کی پوجا کرتا ہوں، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، آتا کیوں نہیں؟ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ رزلٹ جلدی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ اصول نہیں۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ بتایا گیا اگر تمہارے نافرمانی پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جائے تو تم میں سے دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتے، سب مر جاتے ہیں۔ ادھر نافرمانی ہوتی، ادھر اللہ کا پکڑ آتا، ادھر اللہ کی پکڑ آتی، پھر تم تباہ ہو جاتے، کون دنیا میں زندہ رہتے ہیں؟ یہ جو ہم زندہ ہیں نافرمانی کے باوجود، یہ بس اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی پالیسی ہے کہ ایک انسان کو 60 سال 70 سال 80 سال مہلت دی جاتی ہے، مگر انسان اتنا جلد باز ہے وہ رزلٹ جلدی چاہتا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا۔ جلدی کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہیں دکھائیں گے ہماری نشانیاں، سأریکم آیاتی، میں تمہیں اپنی نشانیاں ان قریب دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، جلدی مت کرو۔ اسی جلدی کے نتیجے میں مکے کے کافر اور آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کا تذکرہ 1400 سال سے کیا جا رہا ہے، کب آئے گا یہ قیامت؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ انکار کرنے والے یہ پوچھتے ہیں یہ خدا کا وعدہ کب آنے والا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ لو یعلم الذین کفروا، ہاں کاش کہ وہ منظر یہ دیکھیں گے جب وہ کافر بھی جان جائیں گے، جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی ایک آخری شکل ہے جہنم کا عذاب، یہ تو ملنے والا ہے۔ دنیا میں عذاب آ جائے یہ بھی ممکن ہے، ایسا نہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ تعالیٰ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض قوموں کو دنیا میں ہی اللہ نے جہنم کی سزا کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ جہنم نہیں ہے، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا کی جگہ نہیں ہے، جزا اور سزا کی جگہ تو آخرت ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھی ان کو دنیا میں ہی دکھاتے ہیں۔ لیکن جب وہ جہنم دیکھیں گے، جہنم کا عذاب انہیں پکڑے گا چاروں طرف سے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں بائیں سے بھی، اوپر نیچے سے بھی۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کے جان جائیں کافر، حینا اس وقت کو، لا یکفون عن وجوہہم النار، اپنے سامنے سے جہنم کی عذاب کو، جہنم کی آگ کو وہ ہٹا نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم،
جہنم کی آگ انہیں پکڑے گی پیچھے کی طرف سے جب عذاب آئے گا وہ ہٹا نہیں سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب آئے گا، پکڑا جائے گا، اللہ کی پکڑ اچانک ہوتی ہے، بل تأتیہم بغتۃ، جب بھی پکڑ آئے گی اچانک آئے گی۔ جب عذاب میں پکڑے جائیں گے فتبہتہم، مبہوت ہو جائیں گے، اوسان خطا ہو جائیں گے، ہوش اڑ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا، پھر پلٹنے کی طاقت نہیں ہوگی، بچنے کی طاقت نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ایسا کیا پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ ہاں، آج جس پیغمبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے پہلے پیغمبروں کا بھی ایسے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کبھی کبھی عذاب آیا ہے اور پکڑ اتری ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جس چیز کا وہ مذاق کرتے تھے اور جو لوگ مذاق کرتے تھے ان کو اللہ کے عذاب نے آ گھیرا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا مذاق کرتے تھے وہ مذاق کے نتیجے میں خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ ساری آیتیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں، آخری نبی پر ایمان لاؤ، مذاق مت کرو، اللہ کی کتاب پر یقین کرو، ٹھٹا مذاق مت کرو، اس کو معمولی مت سمجھو۔ جو غلطی پہلے قومیں کر چکی ہیں وہ غلطی تم مت کرو۔ اصل تمہاری منزل اللہ کو ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانے کی فکر مت کرو۔ اور یہ مت سوچو یہ پیغمبر آج ہیں کل نہیں ہیں، جب چلے جائیں گے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کافر مٹ گئے لیکن اللہ کے نبی کا نام زندہ، کام زندہ، مشن زندہ، کتاب زندہ، جو حضور نے دنیا والوں کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کے نبی سچے رسول ہیں۔ تمہارے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔